بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ جہانگیر ترین نے عمران خان سے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ اگرچہ عمران خان اور جہانگیر ترین میں آج کل دوریاں ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی ذات پر ایک اٹیک کیا گیا، عمران خان کے خلاف ایک سازش شروع کی گئی، ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا جو ٹی وی ٹاک شوز پر موضوع بحث بن گیا۔ پاکستان کے سیاستدانوں نے اس پہ بات کرنا شروع کر دی، لیکن جہانگیر ترین نے ایک اہم اعلان کر کے اسے بڑا دھچکا لگایا ہے اس پروپیگنڈے کو۔ تو اس پہ بات کریں گے، اور عمران خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی سے ایک اہم گفتگو ہوئی ہے ہماری۔ انہوں نے کیا انکشاف کیا ہے عمران خان کی آمدن کے ذرائع کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب کا جو بنی گالہ رہائش گاہ ہے اس کا اخراجات چلتے کیسے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے جسٹس وجیہ الدین کا وہ بیان، جسٹس وجیہ الدین نے جو اب سے ایک دو روز قبل ایک ٹی وی انٹرویو میں انکشاف کیا، اور انہوں نے ایک عمران خان کی ایک ذات کے حوالے سے کچھ باتیں کی، ان کے بنی گالہ رہائش گاہ کے اخراجات سے متعلق باتیں کی، جو سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو جسٹس وجیہ الدین صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ عمران خان کوئی دیانتدار آدمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے سال ہا سال سے کبھی اپنا گھر خود نہیں چلایا۔ انہوں نے کہا کہ ابتدا میں جہانگیر ترین والے لوگ 30 لاکھ روپیہ ماہوار دیا کرتے تھے، پھر یہ ہوا کہ 30 لاکھ کے اندر نہیں چلے گا، 50 لاکھ روپیہ ماہوار دینا شروع کر دیا۔ اب ان کے پاس گاڑی ہو تو فیول سے بھری ہو، ان کی جیب میں پیسہ ہو یا نہ ہو، دوسرے سارے لوگ جو ہیں پیمنٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس شخص کے جوتے کے لیسز بھی اپنے نہ ہوں، وہ اپنے آپ کو ایماندار کیسے کہہ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مالی نوعیت کی بدعنوانیاں ہیں، یہ مت سمجھیں کہ وہ ایک ایماندار آدمی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے جو پارٹی کی فنڈنگ کیا کرتے تھے، اداروں سے فنڈنگ ہوتی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جس رقم کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ بنی گالہ کو چلانے کے لیے تھے، گھر چلانے کے لیے آتے تھے۔ تو اس پر ظاہر ہے جہانگیر ترین، ان سے متعلق کہا جاتا ہے جی کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ پارٹی کی ATM مشینیں ہیں، یہ لوگ جو پارٹی کو کروڑوں روپیہ دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے چونکہ یہ بات پہلے سے چلی آ رہی ہوتی تھی کہ یہ پارٹی کو فنڈ کرتے ہیں، یہ لوگ یہ پارٹی پہ اپنا خرچہ کرتے ہیں، لیکن یہ الزام جسٹس وجیہ الدین جو کہ عمران خان کے اس وقت کے پرانے ساتھی تھے، جنہیں پارٹی سے کیوں نکالا گیا، یہ بھی آج آپ کو بتائیں گے۔ تو وجیہ الدین صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنے گھر کا خرچہ خود نہیں چلاتے تھے۔ تو اس پر جہانگیر ترین صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، اس ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ میرے حالیہ تعلقات سے قطع نظر، مگر سچ ضرور بتایا جانا چاہیے، نئے پاکستان کے لیے میں نے وہ کیا جو میری کیپیسٹی تھی، مگر بنی گالہ کے گھریلو اخراجات کے لیے ایک پینی بھی کبھی نہیں دی، صرف ریکارڈ کو درست کرنا چاہتا ہوں۔ تو جہانگیر ترین نے یہ جو ٹویٹ کر کے اس نیریٹو کو جو بنایا جا رہا تھا بڑا دھچکا لگایا ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر جہانگیر ترین اگر جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک پینی بھی نہیں دی، تو پھر عمران خان صاحب کے بارے میں جو کہا جاتا ہے جی ان کی تو کوئی نہ ملے ہیں، نہ ان کا کوئی کاروبار ہے، پھر ان کا گھر کیسے چلتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ایک قریبی اور ان کے ایک پرانے دوست جو ہیں، ان سے ہم نے گفتگو کی، تو انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کی جو انکم ہے وہ کیسے گزشتہ کوئی 10-15 سالوں میں انہوں نے وہ اپنا ریونیو وہ کیسے جنریٹ کرتے رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں یہاں بتاؤں کہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں یا علیم خان صاحب ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی یہ پارٹی کو فنڈز جو ہیں وہ دیتے ہیں، پوری دنیا میں سیاسی جماعتوں کی جو فنڈنگ ہے اس کے امیر اراکین جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور انہیں ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی جو قانون کے مطابق کسی بھی سیاسی جماعت کو جو چندہ دیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس کے اپنے لوگ دیتے ہیں، ایون ٹکٹوں کی مد میں بھی جو رقم پارٹی کو دی جاتی ہے، تو
تو وہ پارٹیاں الیکشن کمیشن میں ہر سال اپنے مالی گوشواروں میں جمع کراتی ہیں. تو پارٹی کو جائز ذرائع سے فنڈ دینا جو کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ میں آتا ہے کہ کوئی غیر ملکی نہیں دے سکتا یا غیر ملکی ادارہ نہیں دے سکتا. تو اس معاملے پہ اگرچہ پارٹی فنڈنگ کیس جو ہے وہ ایک اہم مرحلے میں داخل ہو گیا, اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بہت جلد اپڈیٹ کریں گے کہ اس پر کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اس میں حقائق کیا ہیں. تو پارٹی کو فنڈ جو ہیں وہ یقیناً پارٹی کے جو امیر اراکین ہیں وہ کیا کرتے تھے, ابھی بھی کرتے ہوں گے یقیناً, لیکن جہانگیر ترین نے یہ تردید کر دی کہ میں نے آج تک ایک پینی بھی نہیں دی جو کہ بنی گالا کے گھریلو اخراجات چلانے کے حوالے سے. اب جہانگیر ترین جو ہیں وہ آج کل تو عمران خان سے ان کے اختلافات چل رہے ہیں, عمران خان سے وہ دوریاں ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ میں سچ سامنے لانا چاہتا ہوں. تو ظاہر ہے آج کل ان کی وہ دوستی نہیں ہے, تو اس لیے ان کی بات کی وہ اہمیت بھی ہے جو وہ بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو رہائش گاہ کا سلسلہ ہے, عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے جو سیاسی گھرانوں جیسا تو ہے نہیں ہے, جہاں پر ہر وقت کھانے چل رہے ہوں, جہاں پر ہر وقت چائے چل رہی ہو, لوگوں کا تانتا بندہ ہو, جہاں پر جو یہ کھانا پینا اور چائے کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ صرف اس کے لیے درکار ہو. تو جو لوگ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پر کبھی گئے ہوں یا ان سے ان کی ملاقاتیں رہی ہوں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ 30 سے 50 لاکھ روپے والا معاملہ یہ بات ہی لاجیکلی درست معلوم نہیں ہوتی. اتنے اخراجات بظاہر نظر ہی نہیں آتے کہ جب ان کا رہن سہن اس انداز میں ہے تو یہ 30 سے 50 لاکھ روپے کے اخراجات ان کا کچن چلانے کے لیے ان روایتی سیاستدانوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہو سکتے جہاں ہر وقت ڈیرے داری چل رہی ہوتی ہے. تو جہانگیر ترین صاحب کا ٹویٹ سامنے نہ بھی آتا تو لاجیکلی یہ بات جو سمجھ آتی ہے کہ یہ 30 سے 50 لاکھ روپے والا جو الزام ہے یہ درست نظر نہیں آتا. تو عمران خان صاحب کے جو قریبی دوست ہیں ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کی جو زرعی زمین ہے اس سے ان کو سالانہ ٹھیکہ بھی آتا ہے, جو انہوں نے وہ زرعی زمین سالانہ بنیادوں پر وہ جو ٹھیکے پہ دی ہوتی ہے. تو اس میں ان کی وراثتی زمینیں ہیں, یہ زیادہ تر یہ ان کی وراثتی زمینیں ہیں جو انہیں وراثت میں ملی. اور عمران خان صاحب جو ہیں 99 سے لے کر آنورڈ انہوں نے بتایا کہ جو ان کے پاس اطلاعات ہیں, اس سے پہلے بھی یقیناً وہ ورلڈ کپ میں یا کرکٹ سیریز میں جو اپنا انالیسس دیتے تھے, ٹیلی ویژن پروگرامز میں بیٹھا کرتے تھے اور مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ساتھ ان کے کانٹریکٹ سائن ہوتے تھے, لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ 2011 میں 2015 میں انہوں نے عالمی مقابلوں میں عمران خان کے مختلف ٹیلی ویژن نہ صرف پاکستان کے بلکہ بیرون ممالک میں بھی ٹیلی ویژن چینلز کے ساتھ ان کے کانٹریکٹ تھے. تو ان کے دوست نے بتایا کہ 2011 میں ایک مشروب ساز کمپنی نے ہی صرف ایک کمپنی کی اگر بات کریں تو 2 کروڑ روپے کا اس وقت ان کا کانٹریکٹ سائن ہوا تھا. تو ظاہر ہے یہ کمپنیاں جو ہیں وہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ اور اپنی پبلسٹی کے لیے ایسا کرتی ہیں. تو یہ صرف ایک مثال ہے. اسی طرح پھر ایک T20 ورلڈ کپ میں بھی ان کے ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ کانٹریکٹ تھے. تو پھر بکس کی رائلٹیز جو ہیں وہ عمران خان کو آتی ہیں, ان کے دوست نے بتایا, اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے جو وراثت میں ملے ہوئے جو ایسٹس ہیں ان کو بیچ کے انہوں نے کچھ پراپرٹی وغیرہ میں بھی انویسٹ کیا. برحال بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے اپنے سالانہ گوشواروں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع ہیں. اور ابھی جب سے عمران خان پرائم منسٹر بنے, ظاہر ہے گزشتہ 3-3.5 سال سے تو ان کی ایک سرکاری تنخواہ ہے جو کہ 2 سے 2.5 لاکھ روپے کے قریب بنتی ہے. تو یہ وہ سورسز ہیں جن کے ذریعے عمران خان ظاہر ہے ایک عالمی شہرت یافتہ دنیا کا بہترین کرکٹر ہو جس کی دنیا میں فین فالوئنگ ہو, اور انہوں نے جو اپنے چندہ اکٹھا کرنے کی مہم تھی وہ تو شوکت خانم کے لیے چلائی تھی, اور پارٹی کے جو اراکین ہیں وہ پارٹی کو جو چندہ دیتے ہیں, لیکن یہ واقعی ایک بڑا الزام تھا, یہ ان کی ذات پر حملہ تھا کہ ان کے گھر کا خرچہ جو ہے وہ دوسرے کوئی لوگ جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں, ان کا جو کچن ہے وہ عمران خان صاحب نہیں بلکہ کوئی اور لوگ چلا رہے ہوں. تو یہ ان کی ساکھ پر ظاہرہ ایک حملہ تھا جسے جہانگیر ترین صاحب, کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کی سٹیٹمنٹ اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو کہ جسٹس وجیہ الدین نے نام ہی جہانگیر ترین کا لیا اور جہانگیر ترین نے اس کی پھر اس انداز میں تردید کر دی. اب جہانگیر ترین اور جسٹس وجیہ الدین صاحب کا خیر
ایک پرانا ان کا آپس میں ایک اختلاف بھی رہا ہے کہ جسٹس وجیہ الدین کو ایک ٹرائیبیونل کا سربراہ بنایا عمران خان صاحب نے 2013 میں انٹرا پارٹی انتخابات جب ہوئے، تو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ انٹرا پارٹی انتخابات میں مبینہ طور پر کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، تو اس پہ جسٹس وجیہ الدین نے پھر جو فائنڈنگ دی تھی اس میں انہوں نے الزام جہانگیر ترین پہ لگایا تھا، انہوں نے پرویز خٹک پر لگایا تھا اور 2 اور لوگوں پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنے عہدے بچانے کے لیے مبینہ طور پر انہوں نے دھاندلی کی ہے یا بے ضابطگیاں کی ہیں۔ اب معاملہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے جسٹس وجیہ الدین صاحب کے ساتھ ان کے جو اختلافات ہوئے تھے وہ اس وجہ سے ہوئے تھے کہ جسٹس وجیہ الدین نے پارٹی کے اندرونی معاملات کو سر عام ڈسکس کرنا شروع کر دیا تھا، میڈیا پر آ کر پارٹی کی قیادت سے متعلق باتیں کرنی شروع کر دی تھیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے، ایسا پارٹی اجازت نہیں دیتی، آپ نے جو کرٹیسزم کرنا ہے، جو حقائق ہیں وہ پارٹی کے اندرونی معاملات جو ہیں وہ پارٹی کے اندر ڈسکس کریں، آپ پارٹی کو اس طرح نقصان نہ پہنچائیں کہ جو کہ کوئی آپ کی رائیول جماعت بھی نہ اتنا پہنچا سکتی ہو جتنا آپ پارٹی کے اندر بیٹھ کے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی جب جسٹس وجیہ الدین جو ہیں وہ پیچھے نہ ہٹے، باز نہ آئے، تو پھر انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا۔ تو انہوں نے ظاہر ہے جہانگیر ترین اور جو دیگر 3 ارکان ہیں ان کو پارٹی سے نکالنے کی سفارش کی تھی، لیکن معاملہ یہ تھا کہ وہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے تھے، تو اس وجہ سے انہیں پارٹی سے نکالا گیا۔ ظاہر ہے پارٹی ڈسپلن کی جب خلاف ورزی ہوگی تو پھر پارٹی چیئرمین جو فیصلہ کرتا ہے وہ پریویل کرتا ہے۔ تو ایک اس وقت سے لے کر اب تک الزامات کا سلسلہ ان کی جانب سے عمران خان پر لگایا جاتا رہا ہے وقتاً فوقتاً، لیکن اب گزشتہ چند روز سے یہ ایک ٹیلی ویژن ٹاک شوز کی ڈیبیٹ بن گئی تھی، اور آنے والے دنوں میں اس پہ مزید ہائپ کریٹ ہونے کے بھی امکانات تھے، اور ایسے میں جہانگیر ترین نے ٹویٹ کر کے سارے معاملے کو بڑا دھچکا دیا ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ دوستی کا وہ حق ضرور ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی دوستی ہوا کرتی تھی، اور اب بھی اس بات کے امکانات ہیں کہ آنے والے مہینوں میں ان کے یہ دوریاں کم ہو سکتی ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جتنے بھی لوگوں کے آج کل انٹریکشن وغیرہ ہو رہے ہیں گزشتہ چند مہینوں میں، تو وہ عمران خان سے متعلق کوئی نیگیٹو بات نہیں کرتے، وہ عمران خان کو کوئی کرٹیسائز نہیں کرتے، بلکہ وہ شکوہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے بہترین دوست تھے، لیکن غلط فہمیوں کی بنیاد پر ان سے دوریاں پیدا ہو گئیں، اور وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ان کی واپسی ہو اسی انداز میں جس طرح وہ پہلے تھے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی سیاسی جماعت ابھی تک بنائی ہے، نہ ہی مستقبل قریب میں کوئی ان کی جانب سے کسی سیاسی جماعت کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ ان کی یہ دوریاں کم ہو جائیں، لیکن پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ یہ ایسے بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ دوریاں کبھی کم نہ ہوں۔ اس معاملے پہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔